اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جز نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 78 یعنی کہ 78۔ وَإِنَّ لفظی ترجمہ دیکھیے میرے ساتھ، وَإِنَّ اور بے شک، مِنْهُمْ ان میں سے، لَفَرِيقًا ایک البتہ ایک گروہ کے لوگ ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں، یلوون جو موڑتے ہیں، السنتہم اپنی زبانوں کو، موڑنا یعنی بل دینا نا، کلام میں رد و بدل کرنے کے معنی میں آتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ السنتہم لسان کی جمع ہوتا ہے نا، لسان ہوتا ہے اس کو زبان کو کہتے ہیں نا، یعنی اپنی لسان اپنی زبانوں کو، السنتہم اپنی زبانوں کو، بالکتابی ساتھ کتاب کے، لتحسبوہ تاکہ تم سمجھو اسے، من الکتابی کتاب میں سے، وما حالانکہ نہیں، ہوا وہ، من الکتاب کتاب میں سے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، ہوا وہ، من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے، وما حالانکہ نہیں، ہوا وہ، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، اللہ پر، الکذب جھوٹ، وہم حالانکہ وہ، یعلمون وہ جانتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت میں کہ یہی بات ہو رہی ہے کہ یہود و نصارہ ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اور بے شک، جہاں سے ہماری آیت شروع ہو رہی ہے نا کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ اور بے شک ان میں سے، کن میں سے، آپ کو یاد آ گئی بات، اہل کتاب میں سے، یہ جو مضمون پورا چل رہا ہے نا یہ اہل کتاب کے بارے میں چل رہا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات میں سے پڑھا، تو اب ان کا پیچھے تو ان کو یا اہل الکتاب اور یہ سب کہا گیا نا، اس آیت میں انہیں یوں کہا گیا، ان میں سے، اشارے سے بتایا گیا، کس کی طرف اشارہ ہے، اہل کتاب کی طرف، کہ اہل کتاب میں سے البتہ ایک فریق ایسا ہے، فریق کیا مطلب، ایک گروہ ایسا ہے، کیا کرتا ہے وہ گروہ، یہ آگے اس گروہ کا کام بتایا جا رہا ہے کہ یلوون السنتہم، اس گروہ کا کام کیا ہے، یعنی اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ کام بھی کرتا تھا، کیا کام کرتا تھا، اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ بل دیتا تھا، یعنی مروڑتا تھا۔ وہ لوگ جو تھے نا، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ بل دیتے یعنی مروڑتے تھے۔ کیا کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے وہ لوگ، وہ یہ کرنے کے لیے کرتے تھے ایسا تاکہ تم اس کو سمجھو جو انہوں نے بات بنا لی ہے۔ یہ دیکھیں نا، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ تاکہ تم سمجھو اسے کتاب میں سے ہے، تاکہ ایسی بات کر دیں ہم کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تو کتاب میں سے ہے۔ آپ سنتے جائیے گا اور سوچتے جائیے گا کہ کہیں آج کے دور میں ایسا تو نہیں ہو رہا، اور یہ کتنی امپورٹنٹ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں رکھی تاکہ ہم تک پہنچے، تاکہ رہتی دنیا تک کوئی کسی کے ساتھ پھر ایسا کر نہ سکے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اہل کتاب زبانوں کو موڑ توڑ کے، یعنی لفظی اس کلام میں رد و بدل، مطلب ایسا کچھ کلام میں رد و بدل کرتے اپنی زبان کی وجہ سے کہ اور بات یوں لگے کہ جیسے تم یوں سمجھو کہ جو بات ہے وہی بات وہ کر رہے ہیں، حالانکہ تاکہ تم اس کو سمجھو جو انہوں نے بات خود بنا لی، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ جو بات انہوں نے خود بنائی ہے وہ اچھے طریقے سے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ یہی سمجھیں، لیکن حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں تھا، ساتھ میں اللہ نے بتا دیا وما ہوا من الکتاب، حالانکہ نہیں ہے وہ کتاب میں سے۔ آج بھی لوگ کتاب کا نام لگا لگا کے صبح سے شام تک کہتے رہتے ہیں یہ تو قرآن میں لکھا ہے، وہ تو قرآن میں لکھا ہے۔ پوچھیں ذرا ان سے، قرآن کو پڑھا ہے تم نے پورا؟ ذرا لاؤ نا نکال کے، کدھر لکھا ہے قرآن میں؟ ہر چھوٹی بڑی بات جو اپنی مرضی کی ہو اور دوسرے کو لگانی ہو تو اس کو لے آتے ہیں، کہتے ہیں یہ قرآن میں لکھا ہے، پتہ ہوتا خود بھی نہیں ہے کون سی، نہ صورت نہ آیت نہ کوئی اس کا دلیل نہ حوالہ۔ تو یہ طریقہ دیکھ لیں کہ یہ طریقہ کس کا تھا۔ تو حالانکہ اللہ نے کہہ دیا من الکتاب وما ہوا من الکتاب، یہ تو کتاب میں ہے ہی نہیں،
جبکہ وہ لوگوں سے کیا کہتے تھے، وہ معصوم جو لوگ تھے دوسرے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ جو ہم بتا رہے نا یہ اللہ کی طرف سے آیا، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ ہے نا وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے پاس سے ہے، کیا چیز جو ہم بتا رہے ہیں، وہ یہ کہتے تھے۔ پھر اللہ نے دوبارہ اس بات کو منع کیا، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ نہیں ہے وہ اللہ کے پاس سے۔ آپ دیکھ رہی ہیں اللہ نے 2 مرتبہ تردید کی ہے، پہلے انہوں نے کہا تو اللہ نے کہا وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، نہیں، تاکہ یہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ پھر کہا لوگوں کو کہ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ نے کہا وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کے پاس سے حالانکہ ہے ہی نہیں۔ پھر کیا ہے، وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اللہ اکبر، کاذب، جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے آیا ہی نہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی بات جھوٹ ہے، پتہ بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ بھی پتہ ہے اچھی طرح، پھر بھی وہ لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہوئے بھی اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے اور معصوم لوگوں کو بھٹکاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہوئی خاص طور پر نا، کیونکہ انہوں نے تورات اور انجیل کو بگاڑ لیا تھا اور کتاب میں اس عبارت کو ملا لیا تھا جو کتاب میں سے نہیں تھی۔ سمجھ رہی ہیں آپ؟ اس کی مثال جیسے رائینہ، جیسے رائینہ کہتے تھے یہ لوگ، انہوں نے اپنی کتاب میں بھی تبدیلی کر لی تھی۔ تو گویا یہ لوگ اپنی کتابوں میں لفظی اور معنوی تحریف کرتے رہے ہیں، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو حق سے بھٹکانا، لوگوں کے سامنے ایسا دین پیش کرنا جو دراصل دین حق تھا ہی نہیں۔ سورۃ النساء میں آتا ہے اور سورۃ المائدہ میں بھی آتا ہے کہ وہ کلام کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بھی 2 سورتوں میں مزید بھی بتایا ہے کہ یہ لوگ کلام کو پھیر دیتے تھے، موڑ دیتے تھے، انہوں نے تورات اور انجیل میں اتنی تبدیلیاں کر لی اپنی مرضی کی۔ تو یہاں اہل کتاب کے اس رویے کا ذکر ہے، سمجھ رہی ہے اس آیت کو خاص طور پر، کہ یہاں اہل کتاب کے اس رویے کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ رویہ اختیار کیا تھا۔ اور جس گروہ کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے وہ گروہ ان کے علماء کا گروہ ہے، کیونکہ عوام کی بات تو کتاب تک رسائی نہیں رکھتی نا، عوام کو تو کتاب میں تبدیلی کرنے کی رسائی نہیں ہوتی، عوام تو صرف اس پر چل رہے ہوتے ہیں جو علماء کتاب کے نام پر انہیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جرم کس کا تھا؟ یہ جرم ان کے مذہبی رہنماؤں کا تھا، اور خاص طور پر جس چیز کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے یلوون السنتہم، یلوون، میں نے بتایا نا جو موڑتے ہیں زبانوں کو، السنتہم، زبانوں کو، کا معنی زبان کو، اس کا معنی میں آتا ہے نا زبان کو بل دینا، یعنی ایک تو بل دینا، کلام میں رد و بدل کرنا، اصلی معنی بدل جائیں اس طرح بات کرنا۔ اور پھر پتہ ہے کس طرح؟ یہ 2 طرح کا ہوتا ہے یہ بدل دینا، نمبر 1 ہوتا ہے حصی اور نمبر 2 ہوتا ہے مانوی۔ بعض اوقات لفظوں میں تبدیلی کر دیتے تھے، بعض اوقات معنوں میں تبدیلی کر دیتے تھے، اور کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ باہر کی عبارت کو ایسے پڑھ پڑھ کر سناتے تھے کہ لوگ یہ سمجھے کہ کتاب کا حصہ ہے، شاید یہ بڑی اچھی کوئی باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو شاید کتاب میں لکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج کے دور میں دیکھ لیں آپ لوگ۔ اس کے علاوہ عربی کے شعر جو ہیں آج کے دور میں بھی لوگ اس طرح پڑھتے ہیں۔ آپ کسی کو تھوڑی بہت عربی کیا آتی ہو تو وہ بس عربی کی وہ انہی الفاظوں کی گردان ایسے کریں گے لوگوں پہ کہ لوگ بیچارے سادے لوگ یہ سمجھیں گے تو قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، شاید یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک عام جاہل انسان کیا سمجھے گا کہ وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے یا وہ کوئی شعر پڑھ رہے ہیں؟ تو بعض لوگ تو عربی میں ابھی بھی جھوم جھوم کر ایسے جملے بولتے ہیں کہ جیسے وہ قرآن پڑھ رہے ہوں، لیکن وہ قرآن نہیں ہوتا۔ یہ عام لوگ پہچان نہیں سکتے اس لیے کہ انہیں معلوم نہیں ہے۔ کیا معلوم نہیں ہے؟ معلوم یہ نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے۔ وہ بندہ کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا جس نے قرآن کو جان لیا، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ ایسا کرتے کیوں تھے؟ یہ جو قرآن کو اپنی کتابوں میں تحریف کر کے اور موڑ توڑ کے پیش کر رہے تھے، تو یا جو بھی حکم آیا اور اس پر ان میں ان کے مقاصد کے خلاف ہوتا کوئی بھی بات، یہ اس لیے کرتے تھے ایسا کہ انہیں عمل نہ کرنا پڑے، کسی بھی اس چیز پر عمل نہ کرنا پڑے جو بھی اللہ کا حکم آیا ہے نا، اس کے اندر ان کے مقصد تو پورے ہو نہیں رہے۔ اب انہوں نے وہ یہ سوچتے تھے کہ چلو اس میں تبدیلی کر لیتے ہیں تاکہ اس حکم کی زد میں
ہم آئے نہیں, ٹھیک ہے, اور لوگوں کے سامنے سچے ہو جائیں کہ ہم تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, ہم تو بڑے معصوم لوگ ہیں, دیکھو کتنے دیندار ہیں ہم تو دیکھو اس دین پہ چل رہے ہیں. لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا, اپنی مرضی کا دین دکھا کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خود نہیں بدلتے, قرآن کو بدل دیتے ہیں. یعنی اپنی مرضی کی باتیں کر کے اور پھر کہہ دیا یہ تو قرآن میں لکھا ہے. قرآن مجید اور دوسری کتابوں میں فرق یہ ہے کہ اس میں کوئی شخص قرآن مجید میں تبدیلی نہیں کر سکتا, نہ حصی طور پر اور نہ ہی اس کے کوئی اس کے متن کو اس کو چھیڑ سکتا, لفظوں کو بالکل بھی نہیں کر سکتا. قرآن میں کوئی باطل کبھی داخل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ نے اس کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ ذکر اتارا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. لیکن پھر بھی آج بھی کچھ لوگ قرآن مجید میں مانوی اعتبار سے تبدیلی کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر رکھا ہے. آج یہ بات ہے نا, آج بھی لوگ کسی معنی جو ہیں یہ تو یوں نہیں نکلتے اور یہ تو یوں نکلتے ہیں اور اس کا معنی تو یوں بنتا ہے, اور ایسے آج بھی کچھ لوگ یہ حجتیں کرتے نظر آتے ہیں, اور کوششوں میں بھی اسلام دشمن بھی لگے ہوئے ہیں. اور کچھ اس طرح کے من مانی والے لوگ جو کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنا چاہتے, تو وہ بھی اس چکر میں رہتے ہیں کہ معنی بدل لو, کچھ بتا دو. معصوم لوگوں کو کیا پتا بیچاروں کو, اور نہیں تو ان کے آگے ہی بیٹھ کے عالم بنے رہو. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے نا قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. کوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ادھر اتار کے دنیا میں چھوڑ نہیں دیا, اللہ تعالیٰ خود حفاظت کر رہا, اور ہر دور میں اللہ ایسے لوگ پیدا کرتا رہتا ہے. یہ انتظام بھی اللہ نے پکا کیا ہوا ہے کہ میں ہر دور میں ایسے بندے پیدا کروں گا جو ایسے باطل پرستوں اور بد نیتوں کی نیت کو ظاہر کرتے رہیں گے, بتاتے رہیں گے اللہ کے حکم سے. اور ان کو اللہ تعالیٰ ایسا ہر دور میں ایسے لوگ جو پیدا ہوں گے, اللہ ان کو ایسی صلاحیت دے گا اور ایسی اللہ تعالیٰ طاقت قوت دے گا اور ایسے چنے گا کہ ایسے پر وہ قرآن کی اصلیت کو بیان کریں گے کہ جو باطل پرست اس میں جھوٹی موٹی باتیں شائع کر کے اور لوگ باتیں کرنے کی کوشش کر کے کریں گے نا, تو وہ کھول کر بتا دیں گے کہ نہیں, قرآن میں یہ نہیں, یہ لکھا ہے, اللہ نے یہ نہیں, یہ کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں رہتی دنیا تک اس کا انتظام کر کے رکھا ہوا ہے. یعنی اس امت میں ایسے علماء قیامت تک پیدا ہوں گے جو حق پر رہیں گے. ایسے اللہ تعالیٰ علم والے بندے پیدا کرے گا جو حق پر رہیں گے اور حق کو بیان کرتے رہیں گے, خواہ کتنی ہی مشکل سے گزرے. اور جتنے بھی ایسے لوگ جو قرآن کے معنوں کے اندر اپنی منمانی یا تبدیلی کرنا چاہتے ہیں یا اپنی مرضی اور پسند کی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں, تو اللہ کے بندے جو سچے علماء ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دے دیا ہے, تو اللہ کے بندے سچے علماء اس کو کھول کر رکھ دیں گے اور بتا دیں گے کہ حق کیا ہے. سمجھ آئی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کا انتظام کیا ہوا نا. لیکن بہرحال یہ جرم بہت بڑا ہے, بہت بڑا جرم ہے کہ قرآن کے بارے میں کہہ دینا نہ دیکھا, نہ پوچھا, نہ پڑھا, نہ سنا, نہ آتا ہے, نہ جاتا ہے, نہ کبھی کچھ, اور کہہ دیا یہ تو قرآن میں لکھا ہے اپنی طرف سے. ایسے بھی بعض لوگ باتوں میں بھی کہہ دیتے ہیں یہ تو قرآن میں لکھا ہے. سنا تو اگر حدیث میں ہوتا ہے لیکن نام قرآن کا لگا دیا. سنا اپنے بڑوں سے ہوا کوئی بات اس کے سمجھا نہیں, اس کو آگے پیچھے اپنی روایات, اپنی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو خود اپنی زندگی میں لگائی بھی ہوتی ہیں, نہیں یہ تو قرآن میں لکھا, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ آیت جو ہے نا اسی سلسلے کے جوڑ میں ہے کہ یہ جو جرم یہ کرتے تھے نا اہل کتاب کے علماء نے جو جرم کیا یہ بہت بڑا جرم تھا. تو یہ آیت اسی کے خاص طور پر اسی کے لیے اسی کے جوڑ میں ہی ہے کہ جو کہا گیا نا کہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں یا وہ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے پیچھے ہیں, جو پیچھے کہا گیا نا کہ یہ بیچ دیتے ہیں دنیا کی خاطر اور تھوڑے پیسوں میں تو اللہ کی. تو یہ اسی کے جوڑ میں ہے یہ آیت. تو جو لوگ آخرت کی بجائے دنیا کو اپنی دلچسپیوں کا مرکز بنا لیں, پھر وہ آخرت اور کتاب کے منکر ہو جاتے ہیں, انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی نا پھر. یا پھر بعض اوقات زبان سے تو انکار نہیں کرتے, یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں ماننے والے, لیکن عملی طور پر ایسی حرکتیں کر کے اپنے انکار کو پیش کرتے رہتے ہیں. تو قرآن میں یا کسی الہامی کتاب میں تبدیلی کا مطلب کیا ہے, سوچیں ذرا کہ جو کیا مطلب ہے تبدیلی کا, کہ جو اللہ نے اتارا ہے آپ اس کو نہیں مان رہے ہیں کیا, وہ آپ کی پسند کا نہیں ہے اس لیے. اور یہ ایک بہت بڑا جرم ہے کیونکہ یہ سب کر کے لوگوں کو
یہود و نصارہ دھوکے میں ڈالتے رہے ہیں. اور اگر اس دنیا میں اس وقت بھی ایسا کوئی اپنی طرف سے بلا وجہ کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ دھوکے میں ڈالے گا لوگوں کو, تو یہ غلط ہے. حق کو باطل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کیوں ملاتے ہو, حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو, اور کیوں تم حق کو, وہ میں نے آپ کو پیچھے پڑھایا تھا نا, تلبسون الحق وتکتمون الحق, کیوں ملاتے ہو, کیوں تم چھپاتے ہو حق کو, اور کیوں تم اس حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو, اور کیوں تم حق کو تکتمون الحق, کیوں چھپاتے ہو تم حق کو. تو یہ خلاصہ ہے. خاص طور پر یہ ایسا کرنے سے اللہ کو یہ لوگ مطلب جھوٹ سے, استغفر اللہ, یہ لوگ ایسا کر کے اللہ کو جھوٹ سے مطلب اللہ کے ساتھ جھوٹ منسوب کرتے تھے. جو بات اللہ نے فرمائی نہیں, جو بات اللہ نے کی نہیں, وہ بات اللہ کے نام سے لوگوں کو بتانے میں کیا فائدہ, تاکہ لوگ اسے قبول کر لیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی نام کی قسمیں کھاتے ہیں نا لوگ, کہتے ہیں جھوٹ, بات سچی ہوتی نہیں ہے لیکن اس میں وزن ڈالنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں دوسرے کو یقین دلانے کے لیے. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ سب کچھ وہ لوگ جان بوجھ کر رہے تھے, ان کو سب پتا تھا, ان کو سب پتا تھا کہ یہ اللہ ہے, اللہ کا کلام ہے, یہ سچے نبی ہیں, اور وہ یہ بات کر رہے تھے, خود جھوٹ بول رہے تھے اور خود اپنے ساتھ کر رہے تھے اور اللہ کا نام لگا رہے تھے. تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بعض اوقات لوگوں میں علم کی کثرت کے باوجود, اب یہ دیکھیں آپ یہاں پر غور کریں تو ہمیں اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آئے گی. پھر دوبارہ غور کریں آپ کہ یہ کون کر رہا تھا, یہ ان کے یہود اور نصارہ کے علماء کر رہے تھے, وہ پڑھے لکھے لوگ تھے. تو ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے, سمجھ میں آتی ہے نا بات یہ والی کہ بعض اوقات لوگوں میں علم کی کثرت کے باوجود اللہ کا خوف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بعض اوقات علم کی کثرت کے باوجود, تو کسی کی کثرت پہ بھی نہیں جائیے آپ, مطلب آپ یہ دیکھیں نا, ہم نے اس آیت سے سیکھا ہے نا کہ بعض اوقات علم کی کثرت بہت ہوتی ہے لیکن اللہ کا خوف نہیں ہوتا. تو انسان کو یعنی یہ کہ کسی کی ڈگری پر یا کسی کے بڑے مذہبی مقام پہ کہ بھئی اس کا تو بڑا نام ہے, بڑا جو بہت بڑی اعلیٰ مقام چیز ہے وہ, اور کسی کی ظاہری دینی حالت پر, یہ جو کنڈیشن ہے نا اس پہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ کوئی بندہ کچھ بھی کہہ کے چلا جائے. بعض اوقات کوئی بندہ بہت بڑا کوئی عالم اور بہت کوئی فیمس ہستی نہیں ہوتا لیکن اللہ کا دین کھول کھول کر بتاتا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, یہ دیکھ لیں کہ علماء ان کے یہ بات کرتے تھے, لیکن اللہ نے اس دنیا میں بھی علماء رکھنے ہیں ایسے آخر تک جو ان کا توڑ کر اس طرح کے لوگوں کا توڑ کریں گے. یہ میں پہلے بتا چکی ہوں. لیکن یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بعض اوقات, میں سب کو نہیں کہہ رہی, بعض اوقات علم کی کثرت کے باوجود بھی لوگوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا. اس لیے کسی کی ڈگری پر یا کسی کے بہت بڑے مذہبی مقام کے اوپر یا کسی کی بہت ظاہری دینی حالت دیکھ کے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے, کیونکہ بعض لوگ دین کے نام پر دنیا کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, اپنی دنیا چمکا رہے ہوتے ہیں, دنیاوی فائدے حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں صرف اہل کتاب ہی نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اس سے خبردار کیا ہے. ہم سب کے لیے وارننگ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی پچھلے اقوام کے طریقوں پر چل پڑو گے اور جو خرابیاں پچھلی اقوام میں تھیں وہ سب تمہارے اندر بھی آ جائیں گی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آج آپ مسلمانوں کے اندر جو مذہبی لیڈر, آج بھی مسلمانوں کے اندر جو مطلب مذہبی لیڈر قرآن کو اپنے من مانے مطلب استعمال کرنے کے لیے, لوگوں کو بگاڑنے کے لیے, گمراہ کرنے کے لیے دین کی روح سے ناشنا ہوتے ہیں اور وہ باتیں کرتے ہیں. سب نہیں, میں ان کی بات کر رہی ہوں کہ جو ٹھیک نہیں ہے, میں ان کی بات کر رہی ہوں. تو یہاں جو ہے نا اب باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئی ہیں, جو میں ان کو دوبارہ ان کو دہرا دیتی ہوں. یہاں پہ نمبر وائز پہلا نمبر ہے, یہاں نمبر 1 یہ ہے کہ اہل کتاب سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. نمبر 1 سبق یہ ہے کہ اہل کتاب کے علماء سے محتاط رہو, ٹھیک ہے, خاص طور پر. نمبر 2 یہ دیکھیں اس وقت بھی کہا گیا, تو یہ تو کلام تو رہتی دنیا تک رہے گا نا, تو ہمیں اپنے لیے بھی یہ چیزیں اس میں سوچنی ہے. اور نمبر 2 یہ ہے کہ خود مسلمانوں کے اندر ایسے دیندار لوگوں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ جو کیا کرے گا کہ دین کا یا کتاب کا اصل مفہوم بدل کر اور کتاب کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے, اس سے بھی بچ کے رہنا ہے.
کہ بظاہر اتنا اپنے آپ کو دیندار ثابت کرے اور کیا کہتے ہیں اللہ کا دین بدل کر پیش کرے. اس لیے اس سے بھی بچ کے رہنا ہے. اور قرآن کی وہ تفسیر کرے, اس طرح کے جو لوگ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں وہ قرآن کی وہ تفسیر کریں جو اللہ کا مطلوب نہیں ہے, جو اللہ نے اتاری نہیں, جو سنت کے خلاف ہو. اور اللہ نے تو سب کو عقل دی ہے نا, ایسی عقل کا اسی عقل کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کو کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو کیوں کہا کہ تم لوگ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک؟ کیوں؟ تاکہ تمہیں کوئی دھوکہ نہ دے سکے, تم خود پڑھو, تم خود سمجھ جاؤ کہ اچھا یا تو یہ مطلب ہے. اسی لیے علم حاصل کرنے کے اوپر اتنی فضیلت آئی ہے. اسی لیے تو جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتی ہے. تو دین کا مزاج سمجھ میں تبھی آئے گا جب انسان اور ایسے دھوکے سے بھی محفوظ تبھی رہے گا کہ جب خود دین کا علم حاصل کرے گا. اور کسی بھی معاملے میں دنیاوی بزنس ہو یا دنیاوی کام بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے بندے جو ہے نا بیچارے بڑا دھوکہ کھا جاتے ہیں, تو وہ کیسے بچیں گے کہ جب آپ کسی بھی چیز کے بارے میں خود پوری معلومات لے لیں گے, ساری چیزوں کو سمجھ لیں گے. دیکھیں ہر وہ کام جس کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو نا سرے سے, چاہے وہ چھوٹا کام ہو, قرآن کے علاوہ بھی کوئی کام ہوتا ہے نا زندگی میں, تو بغیر کچھ اس کے بارے میں معلومات لیے اگر آپ اس کے اندر چلے جائیں تو آپ کو کیا پتا, وہ تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا نا. لیکن اگر آپ معلومات لے کے جائیں تو آپ کا فائدہ ہوگا. تو یہ آیت ہمیں اس بات کو سمجھا رہی ہے نا کہ ہم ایسے دھوکہ نہ کھائیں اور اپنا علم خود حاصل کریں. تو ہماری دنیا کے لیے جو نقصان دہ چیز ہے نا, اس کے لیے تو ہم بڑے ہوشیار رہتے ہیں. ہمیں دنیا کی فلاں اس چیز میں نقصان نہ ہو جائے, کہیں دھوکہ نہ ہو جائے. ہم دھوکہ ووکہ کھانا نہیں چاہتے بالکل بھی. ہم بڑے چلاک بنے پھرتے ہیں اور بڑے ہوشیار بنے رہتے ہیں اور بڑے اپنے آپ کو ایسے بنا کے رکھتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں ہم اتنے آسان ہو جاتے ہیں کہ چلو جو کرنا ہے بس اسے مطلب جو دوسرے لوگ بھی جو کر رہے ہیں کرنے دو, اس کو کرنے دو, وہ خود بھگت لے گا. اور مطلب اس طرح سے نا اتنے سافٹ ہم بنے رہتے ہیں دین کے معاملے میں کہ اب ہم کیا کہیں اور ہم کیوں پڑھیں اور ہم کسی کو کیا بتائیں, اور یہ تو قرآن میں یہ لکھا ہے اور اب یہ ان کا اپنا دین ہے یا یہ ہے وہ. ہم بہت سافٹ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم بعض اوقات پہ لوگوں کی اندھی تقلید بھی کر دیتے ہیں. تو اس کی ضرورت ہے خاص طور پر کہ اندھی تقلید نہیں کرنی بلکہ آنکھیں کھول کر چلنا ہے اور اس بات کو خاص طور پر دیکھنا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے اور ہمیں اللہ تعالی اچھے سے اپنے دین کو پڑھنے, سننے, سمجھنے, عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.